بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 مئی بروز سوموار ہم بات کریں گے سینئر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور جو موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، ان کے خاص مشیر جو ان کے ساتھ مشیر بھی تھے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لیا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے ISPR کی جانب سے جو ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، عمران خان کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے تھے اس پر سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور یہ سلسلہ بیسیکلی کل سے شروع تھا اور پھر اس کے بعد آج DG ISPR کی سٹیٹمنٹ بھی آفیشیل آ گئی، اور ساتھ پھر جو یہ خبر گردش کر رہی ہے عمران خان کی گرفتاری سے متعلق، وہ سلسلہ کیا ہے۔ اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت بڑے کیس کی سماعت ہونے جا رہی، جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ اگر روزانہ کی بنیاد پر یہ سماعت ہو جائے تو PDM ٹھیک ہو جائے گی، یہ حکومت پیسے بھی دے گی، انتخابات بھی کروائے گی۔ اس سے پہلے یہ جو معاملہ گرم ہو چکا ہے اور عمران خان نے کل اسلام آباد بھی جانا ہے، تو یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ یہ گرفتاریاں کیا دوبارہ سے شروع ہوں گی؟ کیا عمران خان نے باہر نکلنے کا جیسے اعلان کیا ہے، جلسوں کا اعلان کیا ہے، تو یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے یہ کہاں جا کے تھمے گا؟ اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو توہین پارلیمنٹ کا بل مسودہ اس کا تیار کر لیا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں سب کی توہین کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا توہین عدالت پہلے تھی، پھر توہین ادارے بھی پہلے سے تھے، اور پھر جب یہ امپورٹڈ حکومت آئی تو اور چیزیں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ اس میں پھر توہین بلاول زرداری تھے، پھر اس میں توہین آصف زرداری تھے، پھر اسی طرح سے مختلف جو توہین ہیں وہ توہین IG بھی ہوئی تھی پولیس کی۔ تو یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ اب توہین پارلیمنٹ کا مسودہ بھی تیار کر لیا گیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ توہین پارلیمنٹ کے اوپر آئیں، لیکن پھر آپ کو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے یا ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے کوئی تو کرائٹیریا ہے، کوئی تو کوالیفیکیشن ہے، اس کی ایجوکیشن ہے، کم از کم ایجوکیشن پر ہی آ جائیں۔ آپ کے تو میٹرک پاس وہاں پر بیٹھے ہیں کرمنلز، کم از کم کوئی جس کے خلاف کوئی کرمنل ریکارڈ ہے وہ جج تو نہیں بن سکتا۔ آپ اس حد تک تو آ جائیں نا کہ اگر آپ کو شوق ہے کہ آپ نے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی طرح توہین کا قانون بنانا ہے، ان کو آئین نے اختیار دیا، پوری دنیا میں توہین عدالت کے قوانین ہوتے ہیں، توہین پارلیمنٹ کا کہیں قانون نہیں ہے، اور یہ انہوں نے اپنے تئیں ہی۔ اب وہاں مقدس کون ہے؟ نور عالم خان، وہاں مقدس کون ہے؟ راجہ ریاض، وہاں مقدس کون ہے؟ خواجہ آصف، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب انہوں نے توہین پارلیمنٹ کا جو قانون ہے یہ مسودے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، اور کل قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان ہے، اور اس میں بل میں قید اور جرمانے کی سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ پارلیمنٹ کی توہین پر کسی بھی حکومتی یا ریاستی عہدیدار کو طلب کیا جا سکے گا۔ مجوزہ بل جو PTI کے منحرف رکن اور چیئرمین ہے قائمہ کمیٹی برائے قواعد و ضوابط اور استحقاق رانا قاسم نون نے تیار کیا، جنہوں نے اپنے ووٹرز کی توہین کی ہے۔ ووٹرز نے عمران خان کی ٹکٹ پر ووٹ دیا تھا اور وہ جا کے بیٹھے PDM کے ساتھ، وہ اب ہمیں توہین کے جو قوانین ہے وہ تیار کریں گے، اور رانا قاسم نون پرائیویٹ ممبر کے طور پر بل ایوان میں پیش کریں گے، اور مجوزہ بل میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے لیے توہین پارلیمنٹ کا قانون تجویز کیا گیا ہے۔ 24 رکنی پارلیمانی کمیٹی توہین پارلیمنٹ کیسز کی تحقیقات کرے گی۔ کمیٹی میں اپوزیشن اور حکومت کے 50% اراکین کو شامل کیا جائے گا۔ کنٹیمپٹ کمیٹی شکایات کی رپورٹ پر اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کو سزا تجویز کرے گی۔ بل کے مطابق اسپیکر یا چیئرمین سینٹ متعلقہ فرد پر سزا کے تعین کا اعلان کر سکیں گے۔ توہین پارلیمنٹ کا مسودہ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ میں رائج قوانین کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے۔ توہین پارلیمنٹ بل میں 6 ماہ قید اور بھاری جرمانے کی سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی ان کا جن کے خلاف ان کو ایک جن کے اوپر کوئی سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ہوگا، تو اب یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا توہین پارلیمنٹ کا۔ دوسری جانب IMF کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پاکستان کی ڈیل ہے وہ نہیں ہو پائی، اور اس کا پہلا جو غیر سیاسی نتیجہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کی جانب سے 5 مئی 2025 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا جتنے بقایا جات آپ نے دینے ہیں مختلف اداروں کو، پنجاب حکومت کے جو اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب ہیں ان کی جانب سے ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے کہ تمام ایریئرز جو آپ نے بقایا جات دینے ہیں وہ سارے کے سارے روک دیے جائیں، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی انکریمنٹ، کوئی آگے جو ہے وہ کسی کو نہ انکریمنٹ دیا جائے گا، نہ ان کو پیسے دیے جائیں گے۔ اور اب یہ وہ بات تھی جو جس کا ڈر ہمیں پہلے تھا کہ یہ تو تنخواہوں تک کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ خیبر پختونخوا حکومت کی نگران حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے پاس تو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، پٹرول کے پیسے نہیں ہیں،
اور پنجاب کی جانب سے اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب مراسلہ جاری کر رہا ہے کہ تمام ایریئرز کو روک دیا جائے، انکریمنٹ کو روک دیا جائے، ہر طرح کی جو پیمنٹس ہیں ان کو روک دیا جائے۔ کیونکہ یہ معاملہ بدقسمتی سے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور ہماری جو لوگ ہیں بجائے اس کے کہ 1 سال ہو گیا تھا اور کوئی غلطیاں اپنی تسلیم کرتے، وہ غلطیوں پر مزید ڈٹ گئے ہیں، اور وہ اپنا ایک ان کا سٹانس ہے وہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے خلاف جو پکڑ دھکڑ کے حوالے سے آج خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جی وزارت داخلہ کو ٹاسک دیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی ہر صورت میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ممکنہ احتجاجی تحریک ہے اس کو ناکام بنانا ہے۔ حکمران اتحاد کی قیادت کا حکومت کو عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کی گرفتاری کا ٹاسک وزارت داخلہ کو سونپا گیا ہے۔ وزارت داخلہ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ وزارت داخلہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریاں نیب، ایف آئی اے اور مقامی پولیس کی مدد سے کی جائیں گی، اور عمران خان کی گرفتاری نیب یا ایف آئی اے کے ذریعے عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اور پی ٹی آئی کی ممکنہ احتجاجی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے ملک بھر سے اہم رہنماؤں کی گرفتاریوں کی لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں، اور فواد چودھری، اسد عمر، اعجاز چودھری، شاہ محمود قریشی، عثمان بزار، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں اسلم اقبال، فروخ حبیب، میاں محمود رشید، مراد سعید، اسد کیسر، عاطف خان، سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے، حلیم عادل شیخ، یہ پوری لسٹیں جو ہیں وہ تیار کر لی گئی ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کے خلاف جو احتجاجی تحریک جو عمران خان 10 مئی سے جلسوں کی صورت میں شروع کرنے جا رہے ہیں، اس پر اب یہ نیا سلسلہ شروع کر رہی ہے جو پی ڈی ایم حکومت ہے۔ پی ڈی ایم حکومت آخری زور لگانے جا رہی ہے کہ ہر صورت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو روکا جائے اور ان کو اس سارے معاملے سے پیچھے ہٹایا جائے کہ وہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہ کریں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر بھی کچھ ذمہ داران کے نام لیے گئے اور کہا گیا کہ میرے اوپر یہ حملے ہوئے، اور ان کو جو عمران خان نے وزیر آباد حملہ کیس میں نام دیے تھے، پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے بات کی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بات کی اور کہا جی کہ جن ذمہ داران کو میں نے نامزد کیا ان کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ عمر عطا بندیال صاحب کے پاس جب یہ معاملہ گیا تھا تو بندیال صاحب نے ایف آئی آر کی کاپی مانگ لی تھی، ایف آئی آر پولیس نے اپنی مدعیت میں دے دی تھی۔ اس ایف آئی آر میں وزیر آباد حملہ کیس میں جو مدعی تھا ایس ایچ او، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ دوسری جانب جو تفتیش تھی، جو تفتیشی افسر تھا جے آئی ٹی کا سربراہ تھا، وہ فارغ ہو چکا ہے، غلام محمود ڈوگر، اور جو ریکارڈ ہے وہ غائب ہو چکا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کے مد نظر رکھتے ہوئے جب آصف زرداری اور شہباز شریف کی جانب سے اداروں کے پیچھے چھپ کر عمران خان پر وار کرنے کی کوشش کی گئی، اور میں نے کہا تھا کہ ہمارے ادارے جانتے ہیں کہ نواز شریف کیا کہتے رہے ہیں، مریم نواز کیا کہتی رہی ہیں، فضل الرحمان اور آصف زرداری کیا کہتے رہے ہیں، تو اب یہ کوئی اداروں کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ صرف اداروں کے پیچھے چھپ کر اپنے مقاصد نکالنے کے چکر میں ہیں۔ اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے شہباز شریف کو جو جواب دیا ہے سلسلہ وار ٹویٹس کے ذریعے، اور جو ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں کیوں نام لیتا ہوں، تو میں تو ایک ایف آئی آر درج کروانے گیا تھا۔ پی ٹی آئی کا یہی موقف ہے کہ ہم ایف آئی آر درج کروانے گئے تھے، ایف آئی آر درج ہوگی، ہمارا قانون کہتا ہے کہ ایف آئی آر کے بعد انویسٹیگیشن شروع ہوگی، تو کم از کم ایف آئی آر ہی درج ہو جاتی، انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی، بھلے وہ خارج ہو جاتی بعد میں، لیکن ایک تفتیش تو ہوتی۔ جب تفتیش بھی نہیں ہونی تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ جبکہ اداروں کی جانب سے یہ آج کہا گیا ہے کہ جو فوجی افسر پر انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے بغیر کسی ثبوت کے ایک حاضر سروس جو افسر ہے اس کے خلاف یہ ساری باتیں کی گئی ہیں جو من گھڑت بدنیتی پر مبنی، افسوسناک، قابل مذمت اور ناقابل قبول ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر تو آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ قانونی کارروائی کریں، نہیں تو ادارہ اپنا حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف لیگل ایکشن لے گا۔ اب یہی پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ قانونی کارروائی اگر ایف آئی آر نہیں درج ہونی، ہم نے 22 سے 22B کی پٹیشن دائر کی، وہ خارج ہو گئی، تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ قانونی کارروائی کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب اس پر دیکھتے ہیں کہ معاملہ کافی گمبھیر ہو گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل پیش ہونا ہے۔ عمران خان نے 2 مقدمات میں جن میں عبوری ضمانت 9 مئی تک توسیع ہوئی تھی، اور ایک نیا مقدمہ جو عمران خان کے خلاف یہ درج ہوا ہے آئین پاکستان کے لیے، اور چیف جسٹس کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونے کے پر پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک احتجاج کیا اسلام آباد میں، اس پر مقدمہ درج ہوا، تو عمران خان کو بھی اس میں نامزد کیا گیا۔ اس مقدمے میں عمران خان نے ضمانت لینی ہے، عبوری ضمانت، وہ ضمانت کے لیے بھی پیش ہوں گے کل،
اور عمران خان نے جو دہشت گردی کے مقدمات میں 10 دن کی ان کو جس ملی تھی حفاظتی ضمانت، اس میں بھی پیش ہوں گے۔ اب ویسے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کا خطرہ ہے، اب کل اسلام آباد بھی پیش ہونا ہے، تو پھر جو ہیں وہ گرفتاری کا جو خطرہ ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ جبکہ دوسری جانب شہباز شریف کے سابق کوارڈینیٹر برائے توانائی شاہد ریاض گوندل نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت حاصل کر لی ہے۔ شاہد گوندل 30 ممالک پھر چکے ہیں اور وہ امریکہ، برطانیہ اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ تھرمل بجلی، ونڈ پاور، LNG اور شمسی توانائی کو بہت بہتر طریقے سے وہ سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اب ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ کوئی خیر خواہ ہے تو وہ عمران خان ہے، اور اگر عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے انشاءاللہ تو وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں یا عمران خان کو جو انرجی کے حوالے سے مشاورت ہے وہ اپنی دیں گے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں بطور مشیر شہباز شریف کے ہم نے کوشش کی، لیکن وہاں تو ان کے اپنے مفادات ہیں، وہ اپنے معاملات اپنے حساب سے ہی چلاتے ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں وہ نہیں دیکھتے۔ اب کل ارشد شریف قتل کیس پر از خود نوٹس اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو مقدمہ 302 کا درج ہوا تھا اس میں تو چالان جمع ہو گیا اور اس میں بیانات بھی ریکارڈ ہو گئے، اور ارشد شریف کی جو بیوہ ہے ان کا بیان بھی ریکارڈ ہو چکا ہے، اور یہ ایز سون اس معاملے کو نمٹانا چاہتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر ارشد شریف کیس میں سپریم کورٹ نے اپنے ریٹن آرڈر میں کہا تھا کہ اگر اس طرح آپ نے کرنا ہے تو ہم جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگی۔ اب JIT نے اپنی رپورٹ جمع کروا دی ہے آج۔ ارشد شریف قتل کیس پر بنائی گئی خصوصی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ آج سپریم کورٹ میں جمع ہوئی ہے، اور اس میں جو 22 اور 23 اکتوبر کی درمیانی شب 2022 میں جو بہمانہ قتل کیا گیا تھا ارشد شریف کا، جو بہت بڑا سانحہ تھا اس ایک سال میں جو پاکستان کو دیکھنا پڑا، ایک ایماندار صحافی سے پاکستان محروم ہوا، تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب چونکہ اس میں جو عمران خان کی جانب سے الزامات ہیں وہی ارشد شریف کی فیملی کی جانب سے بھی الزامات ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مقدمہ درج نہ ہوا، پولیس نے اپنی مدعیت میں سمپل 302 کا مقدمہ درج کیا۔ اب اس پر جو سوالات اٹھائے گئے تھے جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے، اور ریٹن آرڈر میں وہ شامل کیے گئے تھے کہ کون تھا، کیسے ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے، ان کو بیرون ملک کیوں جانا پڑا، کون سے ایسے مسائل تھے، اور کون تھا جو ان کے خلاف مقدمات درج کروا رہا تھا، پورے پاکستان میں مدعی کون تھے، یہ سارے سوالات بھی اٹھائے گئے تھے۔ اب کل اس کیس کی سماعت ہے جس کے بارے میں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر PDM حکومت سے آپ نے منوانا ہے انتخابات کے حوالے سے، آپ اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پر آپ سماعت شروع کر دیں۔ لندن میں پہلے کارروائی ہوئی تھی مریم نواز، نواز شریف وغیرہ کے خلاف، اور وہ کارروائی وہاں پر پینڈنگ ہے، تو ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل اہم سماعت ہونے جا رہی ہے، اس سے پہلے آج ISPR کی جانب سے سٹیٹمنٹ، وزارت داخلہ کی جانب سے عمران خان کی گرفتاری اور PTI کے خلاف کریک ڈاؤن، یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔